آزادی، خود مختاری اور دفاع پر سمجھوتا نہ کرنے کے واضح اظہار کا تاریخی دن۔ پاکستان کو پہلی اسلامی ایٹمی قوت بنے 27 سال مکمل۔ یوم تکبیر آج ملی جوش و جذبے سے منایا جا رہا ہے۔ 28 مئی 1998 کو پاکستان نے بھارت کے 5 دھماکوں کے جواب میں بلوچستان میں چاغی کے مقام پر 6 کامیاب ایٹمی دھماکے کیے۔ چاغی کے پہاڑوں سے اللہ اکبر کی صدائیں دنیا نے سنی۔ مسلم دنیا کی پہلی اور دنیا کی 7ویں ایٹمی قوت بنا۔ ملک بھر میں آج عام تعطیل، خصوصی تقریبات، سیمینارز اور ریلیوں کا انعقاد۔ وطن کے رکھوالوں کو سلام پیش کیا جا رہا ہے۔ قوم کا ملک کے دفاع ناقابل تسخیر بنانے والے سائنسدانوں، انجینئرز، سول اور فوجی قیادت کو خراج تحسین۔ 28 مئی ملکی خود مختاری کے تحفظ کے عہد کی تجدید کا دن۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا کہنا ہے ایٹمی طاقت کا حصول قوت کے ذریعے امن قائم رکھنے کا دانشمندانہ فیصلہ تھا۔ پاکستان کی ایٹمی صلاحیت امن کی ضامن ہے۔ پاکستان جنگ کا خواہاں نہیں، پرامن بقائے باہمی اور عالمی قوانین کے احترام کے اصولوں پر کاربند ہے۔ بھارتی جارحیت پر پاکستان نے تصویراتی تحمل اور امن کے عزم کا مظاہرہ کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنے پیغام میں کہا کہ یوم تکبیر قوم کے اتحاد اور اپنی آزادی اور خود مختاری پر سمجھوتا نہ کرنے کے اعلان کا دن ہے۔ آج کے دن عہد کرتے ہیں پاکستان کو ایک معاشی قوت بنا کر دنیا میں حقیقی مقام دلائیں گے۔ مسلح افواج کے یوم تکبیر پر ملک کی دفاع ناقابل تسخیر بنانے کا عزم۔ تاریخی دن پر پوری قوم کو مبارکباد۔ ISPR کے مطابق ہماری جوہری صلاحیت صرف اور صرف دفاعی مقاصد کے لیے ہے اور یہ امن کی ضامن ہے۔ یوم تکبیر اس موقع کی یاد دلاتا ہے جب پاکستان ایک جوہری طاقت کے طور پر ابھرا۔ یہ تاریخی کامیابی قوم کے عزم، اتحاد اور پرامن وجود کے لیے جستجو کی مظہر ہے۔ پاکستان کی اسٹریٹجک صلاحیت قومی امانت ہے جو عوام کی امنگوں کی عکاسی کرتی ہے۔ یہ دن خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے تحفظ کے لیے پاکستان کے ثابت قدم عزم کو اجاگر کرتا ہے۔ پاکستان کی مسلح افواج تمام خطرات کے خلاف مادر وطن کے دفاع کے لیے اپنے غیر متزلزل عزم کا اعادہ کرتی ہیں۔ قومی سیاسی قیادت کی یوم تکبیر کی مبارکباد۔ چیئرمین سینیٹ یوسف رضا گیلانی کا کہنا ہے کہ پاکستان کا ایٹمی پروگرام ایک دفاعی صلاحیت ہے اور ہم امن کے داعی ہیں۔ اپنی خود مختاری، قومی سلامتی اور دفاع پر کبھی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق نے کہا ایٹمی تجربات دفاعی خود مختاری، قومی وقار اور تکنیکی مہارت کا سنگ میل تھے۔ ہماری دفاعی پالیسی امن پر مبنی ہے مگر جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کی صلاحیت ہے۔ دشمن کو یہ پیغام مل چکا ہے کہ وطن کی طرف اٹھتی ہر میلی آنکھ کا بھرپور جواب ملے گا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا ایٹمی دھماکوں نے دنیا کو باور کروایا کہ ہم جارحیت کا جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔ موجودہ چیلنجز کا مقابلہ بھی اسی اتحاد اور قربانی سے کیا جائے گا جس کا مظاہرہ 28 مئی کو کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا پاکستان کا ایٹمی قوت بننا امت مسلمہ کا فخر بنا۔ چاغی کے پہاڑوں میں نعرہ تکبیر کی گونج آج بھی برقرار ہے۔ گورنر اور وزیر اعلیٰ سندھ شہری رحمان اور شرجیل میمن کی بھی قوم کو مبارکباد۔ یوم تکبیر پاکستانی قوم کی غیر متزلزل خودداری کی علامت۔ ایٹمی طاقت بننا خطے میں طاقت کا توازن برقرار رکھنے کا ضامن بنا۔ بھارتی جارحیت کے خلاف پاکستان کی ایٹمی صلاحیت علاقائی امن اور استحکام کی ضمانت ہے۔ بھارت میں بڑھتی انتہا پسندی کے باوجود پاکستان ایک محتاط اور ذمہ دار ایٹمی ریاست ہے۔ آج پاکستان 1998 کے مقابلے میں زیادہ مضبوط اور مستحکم ہے۔ پاک فوج اور جمہوری قیادت ایک پلیٹ فارم پر متحد ہیں اور رہیں گے۔ یوم تکبیر پاکستان کے دشمنوں کے لیے واضح پیغام ہے کہ پاکستان کے خلاف جارحیت کا مظاہرہ کرنے والوں کا انجام عبرتناک ہوگا۔ مارکیٹ میں موقف کی حمایت پر دوست ممالک سے اظہار تشکر۔ ترکیہ ایران کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف کی آذربائیجان آمد۔ لاشین میں صدر الہام علیوف سے اہم ملاقات۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی بھی ملاقات۔ شہباز شریف نے بھارت کے ساتھ جنگ کے دوران حمایت پر شکریہ ادا کیا۔ دونوں رہنماؤں کا سیاسی، اقتصادی، دفاعی اور ثقافتی تعاون پر اطمینان کا اظہار۔ مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کے ذریعے شراکت داری کو مزید فروغ دینے کا عزم۔ سرمایہ کاری میں پیش رفت کے لیے وفود کے تبادلوں پر اتفاق۔ وزیر اعظم نے کہا دونوں ممالک نے ہمیشہ ایک دوسرے کا ساتھ دیا ہے۔ لاچین میں اجلاس کا انعقاد آذربائیجان کی استقامت اور بحالی کے سفر کا آغاز ہے۔ شہباز شریف نے آذربائیجان کی یوم آزادی کے موقع پر صدر اور عوام کو مبارکباد بھی پیش کی۔
فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا دورہ تہران، ایرانی جنرل اسٹاف ہیڈ کوارٹرز آمد۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی ایرانی چیف آف جنرل اسٹاف میجر جنرل محمد باقری سے ملاقات، خطے کی سیکیورٹی صورتحال اور دو طرفہ دفاعی تعاون پر تبادلہ خیال، دفاعی رابطے مضبوط بنانے اور سرحدوں پر سیکیورٹی میکانزم بہتر بنانے پر اتفاق کیا گیا۔ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو ایرانی مسلح افواج کے دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا۔ اس سے پہلے انہوں نے وزیر اعظم کے ہمراہ ایرانی قیادت سے ملاقات کی۔ جوہری خطے میں طبل جنگ بجانا غیر ذمہ دارانہ عمل ہے، امریکہ میں پاکستانی سفیر رضوان سعید شیخ نے مودی سرکار کو خبردار کر دیا۔ ٹی وی انٹرویو میں کہا، بھارت توسیع پسندانہ عزائم کا اظہار کر رہا ہے، اشتعال پسندی کا مقصد انتخابی خساروں پر پردہ ڈالنا ہے، مسئلہ کشمیر جنوبی ایشیا کی ترقی میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ امریکی قیادت کے بروقت اور مؤثر کردار سے پاک بھارت جنگ بندی ہوئی، حالیہ کشیدگی کے بعد مسئلہ کشمیر ابھر کر دنیا کے سامنے آیا۔ بھاری جوہری صلاحیت کے تحفظ میں یکسر ناکام، یورینیم چوری کے بڑھتے واقعات سے دنیا میں تشویش کی لہر دوڑ گئی۔ بھارت میں ایٹمی تجربات، حادثات اور مواد کی چوری کے واقعات کی رپورٹ منظر عام پر۔ رپورٹ کے مطابق 1994 سے 2021 تک ایٹمی مواد کی چوری کے 18 واقعات ہوئے، 200 کلو سے زائد ایٹمی مواد چوری ہوا، 147 حفاظتی حادثات ہوئے۔ نیوکلیئر تھریٹ انیشیٹو کی رپورٹ کے مطابق بھارت 22 ممالک میں سے 20ویں نمبر پر ہے۔ ایٹمی تنصیبات کے تحفظ کے لحاظ سے بھارت 47 میں سے 40ویں نمبر پر ہے۔ خطرناک تابکاری مواد کے حوالے سے حکومت غفلت بھارت کی غیر سنجیدگی کو ظاہر کرتی ہے۔ زر مبادلہ کے ذخائر مستحکم رکھنے میں چین کا تعاون پیش۔ دوست ممالک آئندہ ماہ پاکستان کو $3.7 ارب قرض دے گا۔ چین قرض RMB کرنسی میں دے گا۔ ڈالر پر انحصار کم کرنے کی مہم کے تحت چینی نے امریکی کرنسی میں قرض نہ دینے کا فیصلہ کیا۔ مارچ اور جون کے درمیان قابل ادا قرضوں کی ری فائنینسنگ محفوظ بنانے کی بھی یقین دہانی کروائی تھی۔ پاکستان انڈسٹریل اینڈ کمرشل بینک آف چائنا کا $1.3 ارب قرض واپس کر چکا ہے۔ 3 چینی بینکوں کے $2.1 ارب جون میں میچور ہو رہے ہیں۔ پاکستان میچورٹی سے 3 دن پہلے یہ قرض ادا کرے گا۔ پاکستان میں ذی الحج کا چاند نظر نہیں آیا۔ عید الاضحیٰ 7 جون بروز ہفتے کو ہوگی۔ چیئرمین مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی عبدالخبیر آزاد کا اعلان، کہا کراچی، لاہور، پشاور، کوئٹہ سمیت ملک کے کسی حصے میں چاند نظر آنے کی کوئی شہادت موصول نہیں ہوئی۔ ادھر سعودی عرب میں ذی الحج کا چاند نظر آ گیا۔ مناسک حج کا رکن اعظم وقوف عرفہ 5 جون کو ادا کیا جائے گا۔ سعودی عرب سمیت خلیجی ممالک میں عید الاضحیٰ 6 جون کو منائی جائے گی۔ اسلامی نظریاتی کونسل نے پیپلز پارٹی کی شمیلہ فاروقی کا کمسنی کی شادی کا امتناع بالغیر اسلامی قرار دے دیا۔ اعلامیہ میں کہا گیا، 18 سال سے کم عمر کی شادی پر سزا مقرر کرنا اسلامی احکام کی مطابقت نہیں رکھتا۔ خیبر پختونخوا حکومت کا امتناع ازدواج اطفال بل بھی غیر اسلامی قرار۔ اسلامی نظریاتی کونسل نے نکاح سے قبل تیلیسیمیا ٹیسٹ کو لازمی قرار نہ دینے کا فیصلہ کیا ہے۔